دروازے تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اذان ہوتی ہے، یہ اذان کے الفاظ کہاں کے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے یہ الفاظ. اللہ رب العزت کا منادی ایک دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو کہیں بھی بلائیں گے کہ فلاں کام کی طرف آؤ تو آپ پوچھیں گے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا. تو نماز کے بارے میں بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے آؤ نماز کی طرف. آدمی کے دل میں خیال آ سکتا تھا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، فوراً جواب آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. یعنی نماز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، نماز میں آخرت کی بھی کامیابی ہے. نماز ایسی عبادت ہے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں نماز کی برکت کیا ہے. نماز کی برکت یہ ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے نماز کی برکت سے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے نماز کی برکت سے، روزی میں برکت آتی ہے نماز کی وجہ سے، چہرے پہ نور آتا ہے نماز کی وجہ سے، تقدیر سنورتی ہے نماز کی وجہ سے. اندازہ تو کریں ایک انسان، میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا نماز سے کیا ملتا ہے. ارشاد فرمایا گیا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. یعنی ادھر مسلمان سجدے میں گیا اس کو ادھر اللہ مل گیا. تو جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے. اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. آپ کوئی بھی نماز لے لیں، فجر لے لیں، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، 10 منٹ کا ٹائم. اور 10 منٹ جوڑے تو 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ کا ٹائم. اگر 50 منٹ ہم دے دیں دنیا بھی سنور رہی آخرت بھی. آپ جو پریشان ہو نا، پریشان مولانا برکت نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا. میرے بھائیوں کسی نے کچھ کیا نہیں کیا اب وہ تو عامل لوگ بتائیں گے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اپنے کرتوت ہی ایسے ہیں، کرتوت جس نے ہمیں برباد کیا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی. اللہ تک پہنچنے کا جو پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ جھوٹ بولتا ہے، جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. پورے نماز پورے قرآن میں اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. اتنی کثرت سے اللہ نے کسی عبادت کا حکم نہیں دیا. ایک پوری کتاب میں اللہ نے اپنی پوری کتاب میں 700 مرتبہ فرمایا نماز قائم کرو. نماز کے فوائد، جو نماز پڑھے گا صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، توانا رہے گا، تقدیر سنورے گی. آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آتے، نماز کے بعد دعا کر کے دیکھیں. اللہ کا وعدہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو. کیا ملے گا؟ دعا میں نماز کے بعد محنت کرو تو کیا ملے گا؟ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد دوہری آسانی پیدا کریں گے. کب پیدا کریں گے؟ مصیبت کے بعد راحت کب پیدا کریں گے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم نماز کے بعد جب دعا میں گڑ گڑاؤ گے ہم تمہاری ایک مصیبت پر تمہیں ڈبل راحت عطا کریں گے، ایک تکلیف پر ڈبل راحت عطا کریں گے. آپ کو حیرت ہوگی، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، مغزماری کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بے چین ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ جب حضور علیہ السلام پر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول جب بے چین اور بے قرار ہوتے تھے، وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کو اطمینان عطا کرنے
والی ذات ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. جب اس رسول کو بے قراری ہوتی تو کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے قراری کو دور کیجئے، مجھے راحت پہنچائیے. بلال کہتے حضور کیسے راحت پہنچاؤں؟ فرماتے اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. حضور نماز فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، تھوڑی لمبی حدیث ہے. نماز پڑھنے سے اللہ ملے، نماز پڑھنے سے جنت ملے، نماز پڑھنے سے ہر نعمت ملے. نہیں پڑھو گے کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہو گے، پریشان رہو گے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. دیکھو میں آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہوں. آپ کے یہاں برکت نہیں ہے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ تعویذ دے دو. میں کسی کو نہیں، کسی کو میں کیوں کہوں؟ میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں کسی پہ تنقید کیوں کروں؟ لیکن اگر آپ میرے پاس آؤ گے حضرت تعویذ دو، سید تعویذ دو. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے، تھوڑا عقل سے کام لو، عقل سے. جس کے گھر سے برکت اللہ اٹھا لے تو ہے کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں. ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے. استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا. تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے ہو؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے برکت اٹھائی، اب تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہو، تعویذ دو، بندش کرو، یہ کرو وہ کرو. میرے بھائی نمازی آدمی بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی. اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا. اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ اٹھا لیا اس نے. اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکے. مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے اور بری لگے تو معاف کرے، نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے. میرے بھائی غوث پاک بھی غوث اعظم، جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ، اہل سنت، اہل اسلام، عاشقان رسول غوث اعظم، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، کوئی تعویذ دو. غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا. غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. تعویذ نہیں دیا، کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا. اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے. کیسے کھڑا کریں گے بھائیوں؟ بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے. اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جوا. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے، اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے. ولی بیٹا دے، ولی اولاد دے، ولی رزق کے لیے دعا کرے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کو ایک بات سمجھ لے صرف، چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا. حالانکہ عنوان نماز ہے لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو، بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو. کیا برس رہا تھا؟
پانی. آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی. یہی کہا؟ یہی کہتے بھی ہیں. کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا؟ بولے. اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش. وہی پانی نالی میں بہ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا؟ وہی پانی دریا میں ہے، کیا کہہ دیا؟ دریا. وہی پانی سمندر میں ہے، کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی، برستا ہوا بھی پانی، کنویں میں بھی پانی، ندی میں بھی پانی، دریا میں بھی پانی، سمندر میں بھی پانی. ایک ہی پانی ہے، شکل بدلی، نام بدلا. کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو، کنواں ہو اور پانی نہ ہو، دریا اور پانی نہ ہو، سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں. پانی ایک ہی ہے، شکل بدلی، نام بدلا. جب پانی نہیں بارش نہیں، پانی نہیں دریا نہیں، پانی نہیں سمندر نہیں، پانی نہیں کنواں نہیں، پانی نہیں نالا نہیں، پانی نہیں تالاب نہیں. مطلب ایک پانی ہے. پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر کچھ نہیں. لیکن نام شکل بدلی، نام. اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر نام بدل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. دیکھا؟ کر اللہ ہی رہا ہے، نبی کے ذریعے کر رہے تو وہ کیا نام ہو گیا اس کا؟ معجزہ ہو گیا. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے. اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اشارہ نبی کی انگلی کا ہے. اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا. پلٹایا کس نے؟ اللہ نے. اشارہ کس کا؟ نبی کا. پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. کیا کہا؟ معجزہ. اب اگر وہی کام ولی سے ہو، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی. اب اس کو سمجھ لیں. بیٹا ڈائریکٹ مل گیا تو کہا اللہ نے دیا، قدرت ہے اس کی. نبی کی دعا سے ملا تو کہا نبی کا معجزہ. ولی کی دعا سے ملا تو ولی کی کرامت. بات سمجھے؟ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے. شکل بدلی، نام بدلا. اب بات سمجھ میں آئی؟ مطلب بلا تمثیل. جیسے پانی کے بغیر نہ بارش ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کنواں ہے. بلا تمثیل اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس شکل بدلتی ہے، نام بدلتی. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم سے بڑا توحید والا کون ہے؟ لوگوں کو توحید سمجھنا چاہیے. تو بات اب سمجھ میں آئی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ توجہ. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آگے کہتا ہے حضور برکت نہیں ہے. اب وہ غوث پاک تھی. فرمایا بیٹا اپنے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. اچھا وہ لوگ وہ کیسے پکے سچے مرید ہوتے تھے. پیر نے جو کہہ دیا، اگرچہ چنانچہ کنتو پرنتو کچھ بھی نہیں تھا، پیر نے کہہ دیا، جا کے لگا دیا دروازے پہ پردہ لٹکا دیا. اور خدا کا کرنا بغیر وظیفے کے، بغیر تعویذ کے، بغیر کچھ کیے ہوئے پردہ لٹکا. برکت شروع، برکتوں کا نزول شروع. آکے عرض کرنے لگا حضور یہ پردے کا راز کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا پردہ لگا دو. پردہ لگا اور برکت آنے لگی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نمازی، تیری بیوی نمازی، تیرے بچے نمازی، لیکن تیرا گھر روڈ پر ہے، راستے پر ہے. تو وہاں سے جو بے نمازی لوگ گزرتے ہیں نا تو ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے. اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے تو وہ بے برکتی کا اثر تیرے گھر میں آتا ہے. تو ہم نے پردہ لگوا دیا. کیوں؟ تاکہ اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں نہیں پڑے گی تو تیرا گھر بے برکتی سے محفوظ رہے گا. بھائیو آپ بتاؤ، یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہاں تک انہوں نے انصاف کیا. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکت وہاں سے روٹتی ہے. جس گھر میں پورا گھر کے گھر بے نمازی ہو، اور پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بہنیں کہاں جا رہی؟ حضرت تعویذ دیجئے. میرے بھائیو تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے، ایک اپنی تاثیر ہے اس کی.
لیکن اللہ اگر برکت اٹھا لے تو تعویذ سے برکت نہیں آتی جب تک اللہ راضی نہ ہو. تو مسجد میں نہیں آؤ گے تو برکت کیسے آئے گی؟ تو جو حدیث میں پڑھنے چلا ہوں وہ حدیث بھی میں پڑھ رہا ہوں غوث پاک کی کتاب. غوث پاک کی جانب ایک کتاب منسوب ہے، اس کا نام غنیت الطالبین ہے. غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک ایک روایت لکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، بندہ جب، یہ اسی حدیث پر میں اپنی بات پوری کر لوں گا اس روایت پر، لیکن آپ سب غور سے سننا، جوان بوڑھے بچے سب. نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ کیا نقصان ہے نماز چھوڑنے سے؟ 10 منٹ ایک ٹائم لگتا ہے، بس ایک ٹائم 10 منٹ. 10 منٹ نکالو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کام. سب تمہارا ہی تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور 10 منٹ نہیں نکالو گے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے جو بندہ نماز چھوڑ دے اللہ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں دیتا ہے. کتنی مصیبتیں؟ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں. یاد کر لیجئے اس کو، پھر سوچئے کہ نماز چھوڑ کے کتنا نقصان. بہت آسانی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ بولتے ہو. واٹس ایپ کے لیے ٹائم ملتا ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس. کرکٹ چل رہی تھی تو ہاتھ باندھ کے نکڑوں پہ کھڑے رہ کر گھنٹوں دیکھتے رہے، اس کے لیے ٹائم تھا؟ ہنسنے کی بات نہیں کہ کون جیتا کون ہرا، تمہیں کیا ملا؟ اب تو تم نے کرکٹ کو بھی جوا بنا دیا، جوا، اس پہ بولیاں لگتی رہی. سن لو، مسلمان ہونے کے لیے کچھ تو غیرت کرو، اپنی مسلمانیت کا کچھ تو خیال کرو. فرمایا گیا جو جوا کھیلیں گے دنیا میں کل ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. دنیا ہی سب کچھ ہے. اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، کچھ بھی کرو، کتنی عیاشیاں کرو، کتنی دولت کما لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن مرنا ہے. مرنا. موت سے کیوں چھپتے ہو؟ اور یاد رکھنا، موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کتنا بھی چھپو موت سے، موت تمہیں ہر جگہ آ کے رہے گی. میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی. موت سے چھپ نہیں سکتے. موت کا آہینی پنجہ تمہیں ہر جگہ جکڑے گا. اس وقت پچھتاؤ گے. ہاں ہاں، اور جوؤں کے اڈوں پہ جانے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، سٹوں کو آباد کرنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو. چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والوں، اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکے، اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے، اس عذاب کو ہمارا کمزور سا جسم کیسے اٹھائے گا؟ اور یاد رکھنا، یہاں تمہاری دادا گیری بابا گیری سب چلے گی، اللہ کے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہاری چر چر چلنے والی زبان کو بند کرے گا اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. انسان اس وقت پچھتائے گا یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس. انسان کی اعضاء اس کے خلاف گواہ. انسان روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جانے دے، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے. ارشاد ہوگا بندے پوری زندگی دی تھی عبادت کے لیے، انہیں کھیل میں، کود میں، عیاشیوں میں، آوارگیوں میں گنوا دیا. بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں، بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو. غفلت میں کب تک رہو گے؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا بخت نصر؟ کہاں گیا یزید؟ کہاں گئے ان جیسے